ایک دور دراز گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا جس کی کاریگری پورے علاقے میں مشہور تھی۔ وہ اپنی محنت اور مہارت سے ایسی تلواریں بناتا تھا جو نہ صرف مضبوط بلکہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتی تھیں۔ سپاہی اور جنگجو دور دراز کے علاقوں سے اس کے پاس آتے اور اس کی بنائی ہوئی تلواریں خریدتے تھے۔ اس کی دکان پر ہمیشہ گاہکوں کا ہجوم لگا رہتا تھا اور اس کی زندگی سکون اور خوشحالی سے گزر رہی تھی۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ پچھلے ایک مہینے سے حالات بدل گئے تھے۔ نہ کوئی سپاہی آ رہا تھا، نہ کوئی تاجر، اور نہ ہی کوئی گاہک۔ اس کی دکان سنسان پڑی تھی۔ لوہار کی کمائی بالکل ختم ہو چکی تھی اور گھر کے حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے۔ ایک دن شام کے وقت جب وہ تھکا ہوا اپنی دکان سے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے کہا، دیکھو، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ بچوں کو بھوک لگی ہے اور ہم بھی کچھ کھانے کو ترس رہے ہیں۔ تمہیں اب یہ پیشہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر گاہک نہیں آ رہے تو کسی اور کام کی طرف دھیان دو۔ لوہار نے اپنی بیوی کی بات غور سے سنی لیکن آہستہ سے جواب دیا، یہ میرا پیشہ ہے، میری پہچان ہے۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ میرا خواب اور میری زندگی کا مقصد ہے۔ فکر نہ کرو، میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ اگلی صبح وہ اپنی دکان پر پہنچا اور اپنے اوزاروں کو صاف کرنے لگا۔ اسے امید تھی کہ شاید کوئی گاہک آئے، لیکن پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ شام کے وقت اس کا ایک دوست وہاں آیا۔ دوست نے اسے افسردہ دیکھا اور پوچھا، یار، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ لوہار نے اپنی مشکل کہانی سنائی اور کہا، کوئی گاہک نہیں آ رہا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ یہ سن کر اس کے دوست نے مذاق کرتے ہوئے کہا، تو پھر یہ سب چھوڑ کر کوئی اور کام کر لو۔ آخر تلواروں کا زمانہ بھی اب ختم ہو رہا ہے، اور ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ دوست کا مذاق لوہار کے دل پر گہرا اثر کر گیا، لیکن اس نے ہار ماننے کے بجائے اپنی دکان پر وقت گزارنا جاری رکھا۔ شام ڈھل رہی تھی کہ اچانک ایک اجنبی اس کی دکان میں داخل ہوا۔ وہ ایک خوبصورت اور باوقار شخص تھا جس کے لباس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ عام آدمی نہیں ہے۔ لوہار نے فوراً کہا، جی ہاں، میں ایسی تلوار بنا سکتا ہوں جو آپ کی امیدوں پر پورا اترے گی۔ پھر اس نے اپنی ساری محنت اور مہارت لگا کر ایک شاندار تلوار تیار کی۔ جب اجنبی نے تلوار دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ واقعی ایک بے مثال تلوار ہے۔ تمہارا کام واقعی قابل تعریف ہے۔ لوہار نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اب کون ہے؟ اجنبی نے جواب دیا، میں ایک دوسرے گاؤں کا بادشاہ ہوں۔ میں نے تمہاری کاریگری کے بارے میں بہت سنا تھا، اس لیے یہاں آیا۔ تم نے میری امیدوں سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ بادشاہ نے لوہار کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی اور کہا، میرے گاؤں میں تمہارے جیسے ماہر کی بہت ضرورت ہے۔ وہاں آؤ، تمہیں تمہارے کام کا بھرپور معاوضہ ملے گا۔ اگلے دن لوہار نے اپنا سامان تیار کیا اور بادشاہ کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں خوش آمدید کہا اور کہا، یہ ہمارے علاقے کا سب سے ہنرمند لوہار ہے۔ اب یہ یہاں رہے گا اور ہماری فوج کے لیے تلواریں بنائے گا۔ لوگوں نے لوہار کی کاریگری کو بہت پسند کیا۔ اس کی بنائی ہوئی تلواریں دیکھنے کے لیے لوگوں کی قطاریں لگ گئیں۔ ہر کوئی اس سے تلوار خریدنا چاہتا تھا۔ لوہار نے دن رات محنت کی اور خوب دولت کمائی۔ چند ہفتوں بعد وہ اپنے گاؤں واپس آیا اور اپنی ساری کمائی اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس کی بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اب ان کا گھر خوشحالی اور سکون سے بھر گیا تھا۔ لوہار نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھا، محنت اور صبر کبھی رائے گا نہیں جاتے۔ ہمیں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر ہم اپنے خوابوں پر یقین رکھیں اور محنت جاری رکھیں تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔